بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک دلچسپ خوبصورت واقعہ سنائیں گے جس کو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ پنڈت ہر روز دودھ پلانے کے لیے بتوں کو بت خانے میں جایا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی ایک دن اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بابا جان آپ ہر روز کہاں پر جاتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، میں اپنے بتوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے، بابا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پتھر دودھ والا پیتے ہیں؟ پنڈت حیران پریشان ہو گیا اور حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ میری بیٹی نے میرے سے سوال کیسے کر دیا۔ بیٹی کہتی ہے، بابا جان کل میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی اور دیکھوں گی کیا واقعی پتھر دودھ پیتے ہیں۔ باپ نے کہا، جی بیٹا آپ ضرور چلے جانا، مگر ادھر جا کے آپ نے ضد نہیں کرنی، ہم تو اپنے بتوں کے پیروں میں دودھ بہا کے آ جاتے ہیں۔ اگلی صبح اس کی بیٹی اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتی ہے، بت خانے کے اندر دودھ کا پیالہ پکڑتی ہے اور کہتی ہے بت کو کہ اسے پیو، مگر وہ پتھر کا ہوتا ہے، نہ تو اس کے اندر جان ہوتی ہے۔ وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک اس نے ضد پکڑ لی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو دودھ پلا کر ہی جانا ہے۔ اس نے اپنا سر پتھروں میں مارا، خون چلنے لگا۔ ادھر سے حضرت خواجہ غریب نواز کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ آپ اندر تشریف لے کے آتے ہیں، پنڈت سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ پنڈت بتاتا ہے کہ حضرت جی میری بیٹی ضد کر رہی ہے، میں نے بتوں کو دودھ پلانا ہے مگر وہ دودھ نہیں پی سکتے، ہم تو یہ رسم ان کے پیروں میں بہا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا، بیٹا یہ کون سا ایک عجیب بات ہے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آپ نے بت کا کان پکڑا اور حکم دیا، چل دودھ پینا شروع کر۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور پینا شروع کر دیا۔ جب دودھ ختم ہوا تو اس کی بیٹی گھر کی طرف چلی تو اس کے کپڑوں پر ماتھے پر خون لگا ہوا تھا۔ سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ پنڈت کی بیٹی اپنی عزت خراب کر کے آئی ہے۔ پنڈت نے کہا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر آج تو کمال ہو گیا ہے، ایک اللہ والے گزرے ہیں تو اس بیٹی نے اصرار کیا اور دودھ پینا بتوں نے شروع کر دیا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو سارے اکٹھے ہو کر اس بچی کے ساتھ دودھ لے کر بت خانے کے اندر چلے گئے اور کہا، بیٹی چلو آگے چلو اور بتوں کو دودھ پلاؤ، مگر وہ کل تو اس کے اندر جان تھی مگر آج تو وہ پتھر بن چکا تھا۔ بیٹی زور لگاتی ہے، پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے دودھ پی لیجئے، مگر بت کہاں سے دودھ پیے گا کیونکہ وہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بیٹی نے کہا، دودھ پینا ہے تو پی لو ورنہ میں کل والے بابا جی کو پلاؤں۔ اتنی دیر میں دونوں ہاتھوں سے بت پتھر والے نے پیالہ پکڑا اور پینا شروع کر دیا، سارا دودھ ختم کر لیا۔ پھر سارے لوگ حیران ہوئے اور جنگل کی طرف نکل پڑے کہ ہم اس بابا جی کو تلاش کریں۔ کون بابا جی ہیں جو ہمارے خدا بت کو، جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، آنکھ بھی نہیں چمک سکتا، اس کو دودھ پلا دیا ہے۔ آخر کار حضرت خواجہ غریب نواز ایک درخت کے نیچے ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے۔ سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، حضرت جی آپ نے کل کیا کیا؟ بیٹی کے اصرار پر آپ نے بتوں کو ہی دودھ پلا دیا۔ آپ نے کہا، میں نے اللہ پاک کے حکم سے حکم دیا کہ دودھ پی لیجئے، میرا کہنا تھا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سارے علاقے والے، محلے والے دیکھ کے حیران پریشان ہو گئے اور آپ سے کہا کہ ایک تو ہمیں مسلمان کیجئے، دوسرا اپنے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ واہ سبحان اللہ!